بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رینائسنس اسٹارٹ ان پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد امین۔ رینائسنس کیا ہے؟ رینائسنس اسٹارٹ ان پاکستان کا کیا مطلب؟ میں کون ہوں؟ چینل کا نام رینائسنس اسٹارٹ ان پاکستان کیوں رکھا؟ اور اس چینل پر میں کیا پڑھانے جا رہا ہوں جو آپ سب کے لیے کس طرح مفید ہو سکتا ہے؟ تو میرا نام محمد امین ہے، میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور انگلش لینگویج انسٹرکٹر ہوں۔ میں انگلش پڑھاتا ہوں، معذرت کے ساتھ میں انگلش پڑھاتا نہیں ہوں، میں انگلش سکھاتا ہوں۔ پڑھانے والوں نے سال ہر سال ہمیں بھی پڑھایا لیکن ہم سیکھ نہیں پائے۔ جب سکھانے والوں سے واسطہ پڑا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت کم عرصے میں بہت اچھی طرح انگلش سیکھ لی۔ اب چینل کا نام میں نے رینائسنس اسٹارٹ ان پاکستان کیوں رکھا؟ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس چینل پر انگلش کا میں کیا کیا پڑھاؤں گا۔ تو میں انگلش لینگویج پڑھاؤں گا، ووکیبلری پڑھاؤں گا، گرامر پڑھاؤں گا، پروننسیشن پڑھاؤں گا، ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز پڑھاؤں گا، لسننگ اور اسپیکنگ سکلز پڑھاؤں گا، جسے کہتے ہیں 4 بیسک سکلز آف لینگویج۔ تو چینل کا نام میں نے رینائسنس اسٹارٹ ان پاکستان کیوں رکھا؟ جب ہم انگلش لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو اسپیسیفکلی تو ہمارے پاس زیادہ ادوار ہے، لیکن جنرلی ہمارے پاس 3 ادوار ہیں۔ ایک ہے اولڈ انگلش پیریڈ، ایک ہے میڈیول انگلش اور ایک ہے ماڈرن انگلش۔ اب ماڈرن انگلش اور میڈیول انگلش کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں ایک موومنٹ چلی جسے کہتے ہیں رینائسنس موومنٹ۔ اسی نسبت سے اس ٹائم کو رینائسنس پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت ہوا یہ کہ جب مڈل انگلش کا زمانہ تھا اس وقت ایکسپلوئٹیشن تھی تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ انگریز لوگوں کا مذہب کرسچینٹی تھا اور کرسچینٹی کی جو مذہبی جو ریلیجس بکس تھی، مذہبی کتابیں، وہ گریک اور لیٹن میں تھی۔ انگریز لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، گریک اور لیٹن زبانوں کو نہیں جانتے تھے، اس لیے اس وقت کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا، یعنی جو وہ ان کے پوسٹرز اور ان کے پوپ تھے، وہ لیٹن اور گریک کو سمجھتے تھے، تو ان کے مذہبی کتابوں کا علم صرف ان کے پوسٹرز اور پوپس کو ہوتا تھا۔ عام لوگ مذہبی علوم سے جو ہے ناواقف تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں کا ایکسپلوئٹیشن ہوتا رہا، کیونکہ لوگوں کو مذہب کا پتہ نہیں تھا، اس لیے پوسٹرز اور پوپ انہیں جو کچھ کہتے تھے تو وہ سر تسلیم خم کر لیتے تھے۔ تو پوسٹرز اور پوپ کے ساتھ یہ موقع تھا، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کا معاشی استحصال کیا۔ کس طرح؟ جب لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو پوسٹرز انہیں کہتے ہیں کہ آپ چرچ میں اتنا چندہ جمع کرے یا چرچ کو اتنا فیس آپ دے دے تو گاڈ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کو بخش دے گا۔ اس کے علاوہ جب ان کا نکاح ہوتا تھا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک آپ چرچ میں نکاح نہیں کریں گے تو آپ کا نکاح جائز نہیں ہوگا، اور چرچ میں ہم آپ کا نکاح تب ہی پڑھائیں گے جب آپ چرچ کو فیس دیں گے اور چندہ دیں گے۔ تو اسی طرح لوگوں کا معاشی استحصال ہوتا رہا، مذہبی استحصال ہوتا رہا، سیاسی اور تعلیمی استحصال بھی ہوتا رہا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ تو صرف تھی مذہبی استحصال جو پوپس اور پوسٹرز نے کی، یہاں تک کہ غریب لوگ فاقوں سے مرتے رہے، جبکہ بعض چرچ ایسے بھی تھے جن کی دیواریں اور جن کے چھت سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تھے، جبکہ عوام فاقوں سے مر رہی تھی۔ یہ تو صرف تھی مذہبی استحصال اور معاشی استحصال جو پوپس نے کی اور پوسٹرز نے کی۔ اس کے علاوہ اس وقت کے سیاستدانوں اور لیڈروں اور حکمرانوں نے اپنی قوم کا جو مذہبی، معاشی، سماجی، تعلیمی اور سیاسی استحصال کیا وہ ایک الگ داستان ہے، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں میں شعور نہیں تھا، لوگوں میں تعلیم کی کمی تھی، اور جو کتابیں تھیں وہ لوگ کتابوں کو نہیں پڑھتے تھے۔ انگلش میں جو ہے علمی کتابیں تھی نہیں، زیادہ تر لیٹن اور گریک میں تھی، اور قوم جو ہے لیٹن اور گریک زبان سمجھتی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ قوم تنگ آ گئی اور انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی، اس موومنٹ کو کہتے ہیں رینائسنس موومنٹ۔
رینائسنس موومنٹ ہوا یہ کہ لوگوں نے لیٹن اور گریک زبانیں سیکھی اور لیٹن اور گریک سے کتابوں کو اپنی مادری زبان میں یعنی انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. لوگوں کو اپنی دین کا بھی پتہ چلا کہ ہماری دین میں کیا لکھا ہوا ہے، ہماری مذہبی کتابوں میں کیا ہے، فلسفی کیا ہے، سائنس کیا ہے. تو لوگوں میں ایک شعور بیدار ہوا. اسی وجہ سے پاپس اور پوسٹرز مزید ان کا استحصال نہ کر سکے. لوگوں کی معاشی حیثیت اور معاشی حالت بھی اچھی ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ خوشحال ہو گئے. اس کے علاوہ سائنس کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا گیا اور ایک نئی طریقے سے ایک نئی زندگی کا رجحان پیدا ہو گیا. لوگ مذہب کو بھی پڑھنے لگے اور سمجھنے لگے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ لوگ سائنس کو بھی پڑھنے لگے. تو مذہب کی وہ عقائد اور وہ بلیفز، وہ نظریات جو عقل کے خلاف تھی، جو لاجک کے خلاف تھی، جو سائنس کے خلاف تھی، لوگوں نے ان نظریات اور ان عقائد کو رد کیا، اور جو عقل کے مطابق تھی، جو دلیل اور منطق کے مطابق تھی، وہ چیزیں لوگوں نے اڈاپٹ کی جو سائنس کے مطابق تھی. تو اسی طرح سائنس میں بھی ترقی ہوتی گئی، معاشرہ ترقی کرتا گیا، اور اسی وجہ سے انگریز ترقی کر گئے. انگلش لٹریچر بھی بڑھا، سائنس نے بھی ترقی کی، ریلیجن بھی بڑھا گیا، فلسفی بھی بڑھی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا اور لوگوں کا وہ استحصال بند ہوا. معاشرہ ترقی کرتا گیا، سائنس نے ترقی کی، لٹریچر نے ترقی کی. اس مومنٹ کو کہتے ہیں رینائسنس مومنٹ. تو رینائسنس مومنٹ کی اسی نسبت سے اس پیریڈ کو بھی، اس زمانے کو بھی رینائسنس پیریڈ کہتے ہیں. اب پاکستان میں رینائسنس کا کیا مطلب ہے؟ رینائسنس تھاٹ ان پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے بہت ہی پرانا ہے. شاید کہ ہماری نظامی تعلیم کا مقصد ہماری ایکسپلوئٹیشن، ہمارے استحصال نہ ہو. شاید کہ ہماری نظامی تعلیم کا مقصد ہمارے نوجوانوں اور قوم کے بچوں کے وقت کا اور ان کے تعلیم کا، ان کی معیشت کا استحصال نہ ہو. لیکن یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام یہ ایک فرسودہ، پرانا اور ایک مفلوج نظام تعلیم ہے، جو لوگوں کا وقت ضائع کر رہی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میری فیلڈ انگلش ہے، پاکستان میں انگلش انتہائی اہمیت کے حامل ہے. اب کیریئر تو دور کی بات، کیریئر اور بزنس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن پہلی بات پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ جو مڈل ایسٹ ہے، ساؤتھ ایشیا میں، انگریزی زبان جو ہے ہماری شخصیت کا ایک لازمی جز بن چکا ہے. جس کو انگلش آتی ہے اسے لائق سمجھا جاتا ہے، جس کو انگلش نہیں آتی اسے نالائق سمجھا جاتا ہے. وہ کہ ایک بندہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، اپنی ڈپارٹمنٹ کو اس نے ٹاپ کیا ہوا ہے، یا اپنی ڈپارٹمنٹ کا وہ گولڈ میڈلسٹ ہے، لیکن اگر اسے انگلش نہیں آتی تو اس کو نالائق تصور کیا جاتا ہے. معاشرے میں اس شخص کو لائق، ترقی یافتہ اور بڑا آدمی تصور کیا جاتا ہے جس کو انگلش آتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو انگلش ہماری تعلیم کی زبان ہے. اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو انگلش آپ کو پڑھنا پڑے گا. آپ لٹریچر میں آئے، آپ سائنس پڑھے، آپ میڈیکل پڑھے، انجینئرنگ پڑھے، جرنلزم پڑھے، سوشیالوجی پڑھے، سوشل سائنسز پڑھے، آپ کی کتابیں جو ہے انگلش میں ہے، اور زیادہ تر اتھینٹک کتابیں ہیں وہ ہے بھی انگلش میں. اس کے علاوہ انگلش جو ہے پاکستان کا آفیشیل لینگویج ہے. جتنی بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ہے، پی ایم ایس، سی ایس ایس، آئی ایس ایس بی وغیرہ، یہ ساری ایگزامز اور انٹرویوز جو ہے انگلش میں ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے بچے میٹرک، ایف ایس سی اور بی اے کرنے کے بعد، ایون گریجویشن کرنے کے بعد بھی ہمارے بچے انگلش سمجھ تو سکتے ہیں. کتاب جب وہ پڑھتے ہیں تو انگلش سمجھ جاتے ہیں کچھ حد تک، لیکن وہ انگلش میں بات نہیں کر سکتے، انگلش میں کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہماری تعلیمی نظام کو دیکھیں، ہمیں نرسری سے انگلش پڑھایا جاتا ہے گریجویشن تک. چاہے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ بی ایس اسلامیات ہی کیوں نہ کریں، لیکن دوسرے، تیسرے، چوتھے سیمسٹر تک آپ کو انگلش لازمی پڑھایا جائے گا. اس کے باوجود
14, 15, 16 سال جب آپ انگلش پڑھیں اور اس کے باوجود بھی آپ کو انگلش نہیں آتا، آپ انگلش میں ایگزام نہیں دے سکتے. کچھ عرصے پاکستان میں بحث چل پڑی تھی کہ سی ایس ایس کا ایگزام اردو میں ہونا چاہیے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک بندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی اور گریجویشن تک انگلش پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ انگلش میں ایگزام نہیں دے سکتا تو کیا وہ سی ایس ایس آفیسر بننے کے لائق ہے؟ کیا وہ ہماری بیوروکریسی میں بننے کے لائق ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ انگلش اتنی مشکل نہیں ہے، صرف ایک زبان ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے. انگلش ایک راکٹ سائنس نہیں ہے. انگلش صرف ایک زبان ہے اور اسے ایک زبان کی حد تک محدود رکھنا چاہیے. زبان صرف چند مہینوں میں سیکھی جا سکتی ہے. ہمارے پٹھان بچے، بلوچی بچے، پنجابی اور سندھی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنی پیدائش کے ابتدائی چند سالوں میں اپنی وہ مادری زبان سیکھ لیتے ہیں. کیا وہ اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے 14 سال کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کیا وہ اسکول اور کالجوں کا رخ کرتے ہیں؟ کیا وہ گرامر پڑھتے ہیں؟ کیا وہ اپنی مادری زبانوں کے لیے کوئی اکیڈمی جوائن کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ان پڑھ لوگ جب امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں چلے جاتے ہیں وہاں پر وہ انگلش سیکھ لیتے ہیں. 2-3 سال گزارنے کے بعد جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو فر وہ انگلش بولتے ہیں. کیوں؟ وہاں پر انہوں نے انگلش کی اکیڈمی جوائن کی ہوتی ہے، انگلش کا گرامر پڑھا ہوتا ہے. نہیں، انہیں ایک سوسائٹی مل جاتی ہے، انہیں انوائرمنٹ مل جاتا ہے، ان کی لسننگ اور اسپیکنگ کی پریکٹس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ انگلش سیکھ لیتے ہیں، انگلش سمجھ بھی لیتے ہیں اور انگلش بولنے کے وہ لائق ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو انگلش پڑھانے کا طریقہ ہے ہمارے پاکستان میں وہ بالکل سراسر غلط ہے. 14 سال انگلش پڑھنے کے بعد بھی جب آپ سی ایس ایس کا ایگزام دو تو آپ یہ بحث کرو کہ سی ایس ایس کا ایگزام اردو میں ہونا چاہیے. 14-16 سال انگلش پڑھنے کے بعد بھی آپ انگلش میں ایگزام نہ دے سکو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور ہماری تعلیم کا جس طریقے سے ہمیں انگلش پڑھائے جاتے ہیں وہ طریقہ ہی ٹوٹلی غلط ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک نئے طریقے کے ساتھ اتھینٹک اور انگلش کا کسی بھی زبان کو سیکھنے کا جو نیچرل طریقہ ہے، جو قدرتی طریقہ ہے، اس طریقے سے میں آپ کو انگلش پڑھاؤں گا، گرامر بھی پڑھاؤں گا، ووکیبلری بھی پڑھاؤں گا، پروننسیشن بھی پڑھاؤں گا، ایکسینٹ اور ڈائلیکٹ بھی پڑھاؤں گا. اس کے علاوہ بی ایس انگلش اور انگلش مختلف یونیورسٹیز کے بی ایس انگلش اور ایم اے انگلش کی جو کورسز ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھاؤں گا ایک بہترین طریقے کے ساتھ. تو اس لیے میں نے اپنے چینل کا نام رینائسنس تھاٹ ان پاکستان رکھا کہ ایک نیا طریقہ ہے اور ہم خود ہی انیشیشن لے لیں اس زبان کو سیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کی کیریئر کا یہ حصہ ہے. آپ کی کیریئر کو چھوڑے، آپ جابز اور بزنس کو چھوڑے، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکا ہے. تو آئیے اس زبان کو سیکھتے ہیں. انگلش زبان کو بہت میٹھی زبان ہے اور بہت کم عرصے میں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، نہیں سکھاؤں گا، یاد رہے، سکھاؤں گا. تو انشاءاللہ بہت کم عرصے میں چند مہینوں میں آپ انگلش سیکھ جائیں گے اور انگلش سمجھنے، سننے، لکھنے اور پڑھنے اور بولنے کے آپ لائق ہو جائیں گے. تو آئیے میرے ساتھ انگلش سیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اور انگلش سیکھیے.